وہ تمہارے قافلے کو بھی لوٹیں گے اور اس طرح تم ان کے ٹھکانے کا کھوج لگا لو گے۔ ارغماز عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت ہی عمدہ ترکیب ہے، واقعی تمہارا ذہن لاجواب سوچتا ہے۔ میں تو اب دل سے تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب ہم نے شانیہ سے اس تجویز کا تذکرہ کیا تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ میں اپٹس کے خلاف ہونے والی ہر کارروائی میں بھرپور حصہ لوں گی اور خلوص دل سے تمہاری تجاویز پر عمل کروں گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا۔ صورتحال گو بہت اچھی نہیں تھی، تاہم میں اور ارغماز اس سلسلہ میں عمل کرنے پر تیار تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خود شانیہ نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اپنا کام بآسانی کرے گی اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھے گی۔ چنانچہ شانیہ محل پہنچ گئی۔ منصوبے کے مطابق میں سپاہی کی حیثیت سے ارغماز کے ساتھ تھا اور ارغماز شانیہ کے ساتھ اعتاز کے پاس پہنچ گیا۔ اعتاز ہی وہ خاص شخص تھا جو اسلحہ خانے کا محافظ تھا۔ صورت ہی سے حوث پرست اور عیاش معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہمارا خیر مقدم کیا اور ارغماز سے کہنے لگا، آؤ میرے دوست ارغماز، آج تمہارا گزر یہاں کیسے ہوا؟ بس کوئی خاص بات نہیں ہے اعتاز، شانیہ نے کہا کہ اس اسلحے کی طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو میں یہاں آ گیا۔ ہاں تم خیریت سے تو نا؟ بالکل خیریت سے ہوں دوست۔ ہاں میں نے تمہارے بارے میں سنا تھا کہ تم بری طرح زخمی ہوئے تھے، بڑی آرزو تھی تم سے ملنے کی، تمہیں دیکھنے کی، لیکن بس میری مصروفیت، تم دیکھو مجھے یہاں ہر وقت رہنا ہوتا ہے اور میں دوسرے لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اور تم نے دیکھا ہوگا کہ میرے محافظ مجھ سے اتنی دور ہیں کہ اسلحہ خانے تک ان کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میں خود ہی ہر چیز کی نگرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شناسی میرے نزدیک اچھی چیز ہے۔ بے شک اعتاز، تمہاری اس فرض شناسی کے چرچے تو عام ہیں اور تمہارا شکریہ، تمہاری مہربانی۔ ہاں یہ خاتون جس کا نام تو نے شانیہ بتایا ہے، کون ہے؟ اعتاز کی نگاہیں بدستور شانیہ پر لگی ہوئی تھیں۔ میری بہن شانیہ ہے، محل دیکھنے کی خواہش مند تھی، بڑی بچکانہ فطرت کی مالک ہے لڑکی۔ کہنے لگی اسلحہ خانہ بھی دیکھوں گی اور میں اسے یہاں تک لے آیا۔ ظاہر تم میرے دوست ہو اور اسلحہ خانہ دکھانے کے لیے مجھے تم سے بہتر اور کون مل سکتا تھا، سو میں یہاں تک آ گیا۔ یہ اعتاز ہیں؟ شانیہ نے خوابناک لہجے میں سوال کیا۔ کیسی حسین شخصیت ہے ان کی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اعتاز کی شخصیت اتنی حسین ہوگی۔ سچ بھائی مجھے تو محل کے عہدیداروں کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ نہ جانے یہ لوگ کیسے ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں ایسی حسین شخصیتیں پوشیدہ بھی ہیں۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوئی ہوں اعتاز، کیا میں اکثر آپ سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں خاتون، کیوں نہیں؟ میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں اسے انجام دے کر بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ شکریہ اعتاز۔ اور اعتاز کا حلیہ بگڑ گیا۔ پھر اس نے ارغماز سے کہا، آپ بے فکر رہیں محترم ارغماز، میں خاتون شانیہ کو اسلحہ خانے کی بھرپور سیر کراؤں گا۔ ٹھیک ہے تو میں اسے آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور شانیہ میری طرف سے اجازت ہے کہ تم جب چاہو اعتاز کے پاس آ جا سکتی ہو۔ یہ میرا بہت ہی اچھا بلکہ بہت ہی پیارا دوست ہے، ارغماز نے کہا، اور شانیہ نے مسکرا کر اعتاز کی جانب دیکھا۔ اعتاز کے منہ سے رال بہ رہی تھی، بڑا ہی کمینہ صفت انسان معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم شانیہ کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ واپسی پر ارغماز کسی قدر سنجیدہ تھا کہ مجھے اپنی بہن پر اعتماد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قابل اعتماد لڑکی اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمدگی سے اپنا کام انجام دے گی۔ لیکن اب تم اپنے لوگوں کو تیار کر لو۔ کون سے لوگوں کو؟ وہ جو اسلحہ خانے سے اسلحہ غائب کریں گے، وہ ہر وقت تیار ہیں اور اسی محل میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو انہیں ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ ہمارا راز افشا نہ ہو۔ یہ احتیاط ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ گو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود یہ احتیاط غیر مناسب نہیں ہے۔ ارغماز نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس تجاویز کے جو ذخائر تھے اور جس راستے سے میں کام کرنا چاہتا تھا، انہیں زینہ بزینہ خرچ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے پرسی فون وغیرہ کی بات چھپائے رکھی۔ کچھ وقت گزار کر شانیہ نے مسکراتے ہوئے ہمیں اپنا کام ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ارغماز اس کے لیے پریشان تھا، وہ تو عورتوں کے معاملے میں پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں طویل عرصہ تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اسے شراب میں ڈبو دیتی ہوں اور اس کے محافظوں کی مجال نہیں کہ وہ اس طرف آ سکیں، گویا پھر میرا راج ہوتا ہے۔ تم ہمیں ان جگہوں کی تفصیل بتاؤ، ارغماز نے خوش ہو کر کہا۔ شانیہ نے اسلحہ خانے کا نقشہ اس تفصیل سے بتایا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم خود اس کی سیر کر چکے ہوں۔ چنانچہ اس تفصیل کے تحت ارغماز کے لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کام کو نہایت سست رفتاری سے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ چرایا جانے والا اسلحہ ارغماز کے مکان میں جمع کیا جا رہا تھا، اور اب صورتحال یہ تھی کہ ارغماز کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی۔
اور اس کے ماں باپ اس اسلحے کو دیکھ کر خوب ہنستے تھے۔ میں نے ایک عظیم کام کر لیا تھا، یعنی اسلحہ جمع ہو گیا تھا کہ باغیوں کی پوری تعداد کے لیے کافی تھا اور اب مزید اسلحے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف ابنوس کی فوجیں عین وقت پر اسلحے سے محروم ہو جائیں گی، اس طرح دوہرا فائدہ ہوا تھا۔ بلاخر اسلحے کا کام ختم ہو گیا اور ارغماس نے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے رائنو؟ گویا میں ایپیٹس سے اپنی اسکیم کا تذکرہ کروں؟ ہاں، اور اس کے لیے تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں ایک شخص سے کچھ نشانات ملے ہیں۔ اگر ایپیٹس اس سلسلے میں اس شخص سے ملنا چاہے تو کیا میں تمہارا نام پیش کر دوں؟ کیا حرج ہے؟ تب ٹھیک ہے۔ اور پھر ارغماس نے اپنا کام شروع کر دیا اور مجھے اس کی کامیابی کی اطلاع تھی۔ ایپیٹس خود بھی باغیوں کی جانب سے پریشان تھا۔ اس کا خیال ہے کہ ابنوس کے خلاف زہر پھیلتا جا رہا ہے اور باغیوں کی جماعت پوری طرح سرگرم ہے۔ وہ میرے اوپر ناراض بھی ہو رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارے اوپر ناراض کیوں ہو رہا تھا؟ یہی کہ باغیوں کی تلاش اور ان کی سرکوبی کی ذمہ داری میرے سپرد ہے اور میں ہنوز ان کی تلاش میں ناکام رہا ہوں۔ بہرحال میں نے اپنی تجویز پیش کر دی اور ایپیٹس نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ میں نے ارغماس سے پوچھا۔ اس نے کہا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں کروں، لیکن باغیوں کو ضرور گرفتار کروں۔ وہ باغیوں سے خاصا خوفزدہ نظر آتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایسی کوئی کوشش نہیں کی جو انتہائی مؤثر ہو۔ کیوں؟ بس اس کی جس قدر پہنچ ہے وہ کر رہا ہے۔ کیا انفرادی طور پر؟ نہیں، انفرادی طور پر نہیں، بلکہ وہ اپنے محکمے کے ذریعے اس کام کو انجام دے رہا ہے اور انہی کے ذریعے یہ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس کے محکمے میں زیادہ تر لوگ مجھ جیسے ہیں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہیں معلوم ہے رائنو۔ ٹھیک ہے، بہرصورت اس نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ تم نے اسے کیا کہا کہ تم کس انداز میں کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں ایک قافلہ لے کر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بے شمار گھوڑے ہوں گے اور ان پر کافی ساز و سامان۔ تو کیا اس نے اس قافلے کی وجہ دریافت کی؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ وہ قافلے لوٹتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد ایپیٹس نے تم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر تم کسی ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تو کیا کرو گے؟ ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں چند افراد کو لے کر جاؤں گا اور جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے تو میں غائب ہو جاؤں گا اور چھپ کر ان کا تعاقب کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ وہ ان اشیاء کو کہاں لے جاتے ہیں۔ گویا میں اس وقت اس قافلے کو چھوڑ دوں گا جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ میں نے یہ بات ایپیٹس سے کہی اور ایپیٹس نے بہرحال ایک حد تک اسے منظور بھی کر لیا۔ تو ایپیٹس نے اس بات پر کوئی تجویز پیش نہیں کی؟ ہاں کی تھی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا تھا کہ قافلے والوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ صرف یہ کہ اگر کوئی گروہ قافلے والوں پر آ پڑے تو ان میں سے چند بچ کر گروہ کا جائزہ لے سکیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر حملہ آور ہی نہ ہو، وہ ہمیں تعداد میں زیادہ دیکھ کر ہماری چال کو سمجھ جائیں اور حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس نے مجھ سے اتفاق کیا اور اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں کروں۔ تو پھر میرے دوست تم نے کیا سوچا ہے اور اب تم کیا روانہ ہوگے؟ میں نے سوال کیا۔ بس کچھ وقت لگے گا، اس دوران میں گھوڑوں کا انتظام کر لوں گا اور اس قسم کے معاملات مکمل کر لوں گا کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں دقت نہ ہو۔ اسلحے کا کیا ہوگا؟ ظاہر رائنو، اسلحہ ہی تو خاص چیز ہے، ہمیں اس کی خاص حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اسے چھپا کر لے جانا ہوگا۔ میں اسے پہلے ہی ایسی جگہ بھیج دوں گا تاکہ شہر سے نکل کر ہم گھوڑوں سے سامان اتروا لیں اور اسلحہ کو بار کروا لیں۔ شہر کے اندر تک ہم گھوڑوں پر صرف وہی چیزیں بار کریں گے جو ہمارے ذہن میں ہیں اور جو ایپیٹس کے سپاہیوں کو مشکوک نہ کر سکیں۔ ظاہر میں ایپیٹس کو بھی وہ اشیاء دکھاؤں گا تاکہ وہ مطمئن ہو سکیں۔ مناسب خیال ہے، اس کام میں تمہیں جتنا بھی وقت درکار ہو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ نہیں، بس ٹھیک ہے، باقی سارے انتظامات میں خود ہی مکمل کر لوں گا۔ ارغماس نے جواب دیا۔ ایک بات اور ہے، شانیہ کو اب وہاں نہ جانے دیا جائے۔ ہاں، اب اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اطاعت سے کہہ دیں گے کہ شانیہ بیمار ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے اور اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کی پہنچ اتنی دور تک بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ اس روز سے شانیہ کا محل جانا بند ہو گیا اور ارغماس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر وقت آ گیا جب ارغماس اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ اسلحہ آبادی سے کافی دور جمع کر دیا گیا تھا۔ یہ جگہ ویران تھی۔ یہاں ارغماس نے بے شمار گھوڑوں پر بہت سا سامان لدوا لیا تھا، لیکن اپنے ساتھ صرف 20 افراد کو لیا تھا، اور یہ 20 افراد وہی تھے جو اس کے اپنے ہمراز اور ساتھی تھے۔ دوسرے معنوں میں یہ سب باغی تھے۔ اس بے شمار سامان والے قافلے میں ان 20 افراد کے علاوہ میں اور ارغماس بھی شامل تھے، اور ارغماس نے کسی ایسے آدمی کو ساتھ نہیں لیا تھا جو اس کے لیے برا ثابت ہو سکتا۔ جس وقت ایپیٹس نے ہمیں رخصت کیا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایپیٹس نے گھوڑوں پر لدے ہوئے سامان کو بھی دیکھا تھا۔ پھر اس نے ہمیں کامیابی کی دعائیں دیں، ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو ابنوس کے امور کا نگراں ہو۔ سو ہم چل پڑے۔ ارغماس بہت خوش تھا۔
نہ جانے اس کے ذہن میں میرے لیے کیا تھا، لیکن میری وہ بے پناہ عزت کرتا تھا۔ پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں گھوڑوں پر سے لدا ہوا سامان اتار کر اسلحہ بار کرنا تھا۔ ہم نے اسلحہ بار کیا اور کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے لیں، باقی سامان گڑھوں میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے کوچ کر دیا۔ اس نے میری جانب مانی کے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور میں اس خیال کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہمیں کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے رائنو؟ اس نے مانی کے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے خیال میں کیا میں تمہیں چند لمحات ہی میں صحیح جگہ پر لے جاؤں گا؟ میں نے کہا، میرے خیال کی بات نہ کرو رائنو، میرے ذہن میں جو کچھ بھی ہے میں تم سے اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھ سے مخلص ہو اور میرے ہمدرد بھی۔ ہاں، اگر تم خود کو کسی مسئلہ میں چھپانا چاہتے ہو تو پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں تم سے مکمل تعاون کروں۔ کیا مطلب؟ میں چونکایا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے رائنو، بس بعض باتیں روا روی میں ہو جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اوہ، میں نے سیٹی بجانے کے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑ لیے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ ارغماز مجھ سے مشکوک ہو چکا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہر صورت اس شک کی کوئی غلط صورت نہیں تھی۔ اس نے کھل کر مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے خود سے مخلص سمجھتا ہے، چنانچہ اب جب کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے ارغماز پر سے یہ بات عیاں کر دینا تھی تو پھر کسی بات کی تردید کیوں کرتا؟ ظاہر ہے کچھ دیر کے بعد مجھے ارغماز کے علم میں یہ بات لانا تھی کہ میرا تعلق بھی باغیوں کے گروہ سے ہے، تو میں کیوں شدت سے اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتا؟ سو میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ البتہ ارغماز کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کچھ جاننے کی سی چمک تھی۔ اب ارغماز کچھ بے چین رہنے لگا تھا اور ہم آبادیوں سے دور ایک ایسے علاقے کی جانب جا رہے تھے جو ہمیں باغیوں کے علاقے تک لے جاتا، یعنی اس جگہ جہاں میں نے سرنگیں پھیلائی ہوئی تھیں اور جو سرنگیں ہماری ہی کاوشوں کا نتیجہ تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب تر تھی جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ میں اگر چاہتا تو ایک طویل فاصل سے ارغماز کو اس ٹھکانے تک لے جاتا، لیکن اسلحہ سے لدے ہوئے گھوڑے میرے لیے بہت قیمتی تھے۔ یہ ہماری بہت معمولی محنت سے حاصل ہوئے تھے، یعنی پہلے لوہے کا حصول اور اس کے بعد ہتھیار سازی۔ گویا ایک طویل کام ایک مختصر سے وقت میں طے ہو گیا تھا، اور ایک ایسا کام جس کے لیے ہمیں اچھی خاصی دشواریوں سے گزرنا ہوتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ سرنگوں کے آس پاس پوشیدہ رہنے کی جگہیں اور مکین گاہیں کہاں کہاں ہیں۔ چنانچہ تھوڑے سے سفر کے بعد ہم مکین گاہ تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں نے دوسرے اور بھی کام کیے تھے، یعنی میں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ ٹرگش تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کون سا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ایک سرنگ ایسی بنا لیں جو کسی قریبی سرنگ سے جا کر مل جائے اور اس کا ایک راستہ شہر میں کھلے، تو اس کے لیے ہمیں کتنے فاصلے تک سرنگ کھودنا ہوگی اور اس کے لیے نقشہ ترتیب دینا ہوگا۔ یہ ایک بڑا کام تھا جو ہمیں انجام دینا تھا، اور سب سے بڑا کام ہو چکا تھا، یعنی ہتھیاروں کی بازیابی، اور یہ ابنوس کے لیے خاصا نحس ہونا تھا جس میں اس کی شکست ایک یقینی امر تھی۔ چنانچہ میں نے مکین گاہوں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر ارغماز کی جانب دیکھا اور مسکرا کر کہا، ارغماز، ہم باغیوں کی سرزمین تک پہنچ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارغماز حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، کیا کہہ رہے ہو رائنو؟ جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تو درست ہے، لیکن باغی کہاں ہیں؟ باغی بہت ہی قریب موجود ہیں، ان پہاڑوں میں۔ ان پہاڑوں میں؟ ارغماز نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، لیکن ارغماز ایک دم ہکلا گیا۔ تمہیں اتنا تعجب کیوں ہے؟ میں نہیں مان سکتا، دیوتاؤں کی قسم میں نہیں مان سکتا۔ یہ پہاڑیاں تو ٹرگش سے بہت نزدیک ہیں، اور ابنوس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے کہ باغی ان کی شرک سے اس قدر نزدیک ہیں۔ ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑا، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی تلاش کے لیے اتنے دور دراز علاقے کا سفر کیا ہے وہ ہم سے اس قدر قریب ہوں گے۔ اور بلا شبہ اگر باغی یہاں موجود ہیں تو پھر انہوں نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیکھا ہے، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کے بارے میں ٹرگش کے رہنے والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا میں ان باغیوں سے رابطہ قائم کر لوں؟ میں نے ارغماز سے پوچھا۔ ضرور ضرور، ارغماز نے مسکرا کر کہا، اور پھر بولا، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ میری تقدیر بہت بلندی پر ہے، لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگر تم ٹرگش کے باغیوں کی حیثیت سے اس وقت مجھ سے ملتے جب میں باغیوں کی تلاش میں تھا اور ٹرگش کا وفادار تھا، تو اس وقت بلا شبہ باغیوں کی بدنصیبی ہوتی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ بغاوت کامیاب ہو کر رہے گی، اور تم میرے دوست جس قدر پوری اسرار انسان تھے اس کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور میرے دوست رائنو، میں اپنی باتوں سے تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، تم جلدی سے ان سے رابطہ قائم کرو۔ اور میں نے گردن ہلا تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا مخصوص اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں چل رہے تھے، گویا یہ ایک طویل داستان تھی جو میں باغیوں کو سنا رہا تھا، اور پھر میں نے اپنا اشارہ نشر کرنے کے بعد ارغماز کی جانب دیکھا جو بغور میرے اشاروں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارغماز، تم اپنے آدمیوں کو قیام و طعام کا بندوبست کرنے کا حکم دو۔ کیا تم یہاں قیام کرو گے؟ ارغماز، تم مجھے ایک بات کا جواب دو۔ میں نے ارغماز کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ضرور رائنو، ضرور۔ کیا یہ سارے آدمی تمہارے قابل بھروسہ ہیں؟ کیا یہ ہمارے خلاف تو نہیں جا سکتے؟ تم رازوں کی بات کر رہے ہو رائنو؟
بالکل میرا مقصد یہی ہے، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ باغی ان کے سامنے اپنے اپنے خفیہ ٹھکانوں سے باہر نکل آئے یا نہ آئے؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کر دیا جائے اور ان میں سے صرف چند افراد ساتھ رہنے دیے جائیں جنہیں ہم واپس لے جا سکیں، جن پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے واپس جا کر باقی لوگوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی کہانی تو سنانا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب ہم ایپیٹس کے پاس واپس پہنچیں گے تو کیا اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا سارا سامان کیسے لوٹا گیا اور قافلے کے آدمی کس طرح ہلاک کر دیے گئے؟ اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا؟ ارغماس نے مجھ سے پوچھا۔ ظاہر ہے ایسا جواب جس سے ایپیٹس مکمل طور پر مطمئن ہو سکے۔ بالکل درست رائنو، دراصل سلسلے میں بھی مجھے تم سے ہی مشورہ لینا تھا۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو دیں گے ہی۔ ایپیٹس کو اس بات کا علم ہے کہ باغیوں کے گروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، ان کی کاروائیاں ہماری کاروائیوں سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہیں، چنانچہ اگر ہم اس کو کوئی کہانی سنائیں گے تو اس کہانی پر شبہ نہیں کرے گا۔ تو واپس لے جانے والے آدمی کتنے ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ صرف 5، چھٹا میں اور 7ویں تم۔ مناسب، میں نے جواب دیا اور ارغماس دوسرے کام انجام دینے لگا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو قیام کا حکم دیا، گھوڑوں کے اوپر سے سارا سامان اتارا جانے لگا اور یہ قافلہ پذیر ہو گیا۔ لیکن زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ پہاڑی چٹانوں نے گھوڑے اگلنا شروع کر دیے۔ گھوڑے سوار اس برق رفتاری سے قافلے کی چاروں طرف جمع ہو رہے تھے کہ تعجب ہوتا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں کی کارروائی دیکھی اور متاثر ہوا۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ ذہانت کا ثبوت دے رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کارروائی میں نوماس بھی شریک تھا۔ یقیناً اسے اطلاع دی گئی ہوگی کہ کوئی قافلہ یہاں آ کر رکا ہے اور اسے اشارہ نشر کیا جا رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ نوماس نے سرنگوں کے درمیان اتنا طویل سفر اتنی جلدی طے کر لیا تھا، کیونکہ جس جگہ ہمارا خصوصی ٹھکانہ تھا وہاں سے سرنگ تک کا فاصلہ کافی طویل تھا، اور اگر سرنگوں میں گھوڑے بھی دوڑائے جاتے تو یہ فاصلہ اتنی جلدی طے نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال ہر بات سے قطع نظر یہ اعلیٰ کارکردگی کی ایک عمدہ مثال تھی، یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ نوماس یہیں کہیں قریب ہی موجود ہو۔ پھر میں نے نوماس کو دیکھا اور نوماس نے مجھے۔ باغی ہمارے چاروں طرف پھیل گئے اور پھر نوماس 2 آدمیوں کے ساتھ میرے سامنے پہنچ گیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور میرے نزدیک آ کر جھک گیا۔ عظیم سربراہ، اس نے مودبانہ انداز میں کہا، کیا حکم ہے؟ اور میں نے ارغماس کی جانب دیکھا، اس کی نگاہوں میں کچھ جاننے کی چمک تھی۔ بہرحال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے نوماس سے کہا، نوماس یہ سارا اسلحہ حاصل کر لو، میرا خیال ہے یہ تمہاری تمام تر فوجوں کے لیے کافی ہے۔ یقیناً، کیا یہ سارا اسلحہ ہے؟ ہاں، تم اسے آسانی سے لے جا سکتے ہو۔ اور یہ لوگ؟ نوماس نے سوال کیا۔ سب ہمارے وفادار ہیں اور سب ہمارے ساتھی۔ واہ، کیا تم نے وہاں بھی ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے؟ نوماس نے سوال کیا۔ جو چاہے سمجھ لو، میں تجھے کچھ سوچنے سے نہ روک سکوں گا، میں نے جواب دیا، اور نوماس اسلحہ سرنگوں کے ذریعے اپنے خفیہ خانوں تک پہنچانے لگا۔ ارغماس کے تمام ساتھی متحیرانہ انداز میں باغیوں کو دیکھ رہے تھے۔ خود ارغماس کی حالت بھی حیرت انگیز تھی۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ وہ نوماس کے الفاظ پر حیران تھا جو اس نے میری شان میں کہے تھے۔ پھر جب میں ارغماس اور اس کے ساتھیوں کو لے کر سرنگ کے اندر داخل ہوا تو ارغماس نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے میرے دوست رائنو؟ ہاں ارغماس، تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی اس بات پر سوچا کہ باغیوں کا سربراہ کون ہے؟ میں نے سنا تھا کہ اس کا نام رائن ہے۔ اوہ! اچانک ارغماس کو اپنی بات کا احساس ہوا اور اس کی آنکھیں شدت حیر سے پھٹکیں۔ کیا میں رائنو کو رائن بھی کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، میں رائن ہی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ارغماس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کافی دیر تک کچھ نہیں بول سکا۔ اب وہ پتھر کے ایک بت کی طرح میرے سامنے چل رہا تھا، جیسے اسے اپنی ناواقفیت پر شدید حیرت ہو۔ سرنگوں کا یہ جال جتنا طویل تھا، ارغماس اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ آخرکار اسلحہ سرنگوں میں منتقل ہو گیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ارغماس کو ان سرنگوں کی سیر کراؤں۔ میں نے اس کے 15 ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں کے حوالے کر دیا اور ارغماس نے انہیں یہ بات بتا دی تھی کہ انہیں یہاں کس طرح رہنا ہے۔ باقی 5 آدمی جو اسے واپس لے جانا چاہتے تھے، ان کو بھی اس نے منتخب کر لیا تھا، جو ان کے لیے ایک الگ جگہ منتخب کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد میں ارغماس کو لے کر چل پڑا، اور پھر میں نے ارغماس کو عظیم الشان غار دکھایا جو قیدیوں کی رہائش گاہ تھی، اور غار میں موجود سرنگوں کے ذریعے وہ دور دور کے علاقوں میں جا سکتے تھے۔ یہاں ہمارا جتنا بھی وقت صرف ہوا، صرف ارغماس کو ان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ کھیل ختم کر دیا۔ اب ہم واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ارغماس نے جو کچھ دیکھا اور اسے میری شخصیت کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہوا، وہ اس کے لیے باعث حیرت تھا، اور اب وہ اکثر حیرانی ہی میں رہا کرتا تھا۔ اکثر وہ تنہائی میں میری شکل دیکھا کرتا تھا۔ 1-2 بار میں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا رائنو کہ تم کون اور کیا ہو گے۔ افسوس،
میں تمہارے ساتھ اتنی اچھی طرح پیش نہیں آیا جتنا مجھے آنا چاہیے تھا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو ارغماز۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم میرے ہم نوا بن گئے ہو۔ ہاں، اور شاید یہ میری خوش نصیبی ہے، ورنہ تم تو میرے سر تک پہنچ گئے تھے۔ اگر میں تمہارا دشمن ہی ہوتا تو کیا تمہارے ہاتھ بآسانی میری گردن تک نہ پہنچ جاتے؟ تم تو مجھے نہایت اطمینان سے قتل کر سکتے تھے۔ ارغماز نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کے لیے وقت کا شکر گزار ہوں ارغماز، کہ اس نے یہ موقع نہ دیا۔ یہ حقیقت ہے ارغماز کہ اگر تم تبدیل نہ ہوتے اپنے ارادوں میں تو میں تمہیں زیادہ دیر تک زندہ نہ رہنے دیتا۔ لیکن بہرحال تمہارے روپ میں نہ صرف مجھے اپنا ایک ہم نوا ملا بلکہ اتنا عظیم دوست میں ملا جس کی دوستی پر میں بجا طور پر فخر کر سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرا خیال ہے ارغماز اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بالکل، میں خود بھی اس کام میں اب جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ہم سرنگوں کے سفر سے واپس چل دیے۔ نماز اس لیے کہ یہ ذخیرے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس رہنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملا تھا، لیکن اسے نقشے اور ہدایات تو دینا ہی تھی۔ میں نے اسے پوری تفصیل سمجھا دی اور نماز گردن ہلانے لگا۔ تو نے جو کچھ کیا رائن، میں اس پر سخت حیران ہوں، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ارغمانوں کی وادیوں نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔